حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ۔ کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں، پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھیں۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا ہے، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے پہ۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔
جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا، رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرا بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نا صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے
لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نہ، جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ، چوٹا چوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے ذرا دکھانا، اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا ہے، تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تم مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا، اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آ دی تے اج چٹھیاں مدینے ہو آئیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا ہے، صبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں یہ شرط تو ختم کرے نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ، چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا، حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا، اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا، تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، جے پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری جے ویکھ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑھی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ، دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں، کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے، دعا کرو رستے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا، کہ میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما روح ہی پرواز کر گئی،
ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر میں۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے۔ ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے۔ سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے۔ اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ۔ ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں۔ کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے۔ اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا، میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے۔ اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں، تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں۔ اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سار منگانا ہے، اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے۔ تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی، اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، ان کے ہتھے نہ چڑھ دیا میرا جسم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئی، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا۔ قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا تو اڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے۔ شام تک چاروں جانب بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا۔ شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا۔ میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا، کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے سامنے حال رہتے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔
قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، وصابروا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو، صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے، اس پر بھی صبر کرو، ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی۔ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا،
اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے، حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعیے امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا ہے، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او ہس بولے تے دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب وائز ہی نہیں،
حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغوا عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کرے، کہتے نہیں نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل پر میں مل کے کر دیں. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں. تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں. یہ سب سے بڑا بھلا ہے اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں. بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کار پھر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں.
تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، اور پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ اور سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے، تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، اب پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما ہے، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے، سارے لوگ تماش بین نہیں ہوتے۔ ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے، اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔
میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا. کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا. کوئی ہو نہ تو ایسا کرے. آؤ نا سنگیوں ملیں، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا. آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے. اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ. شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے. شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے. اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تم کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا. پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا. ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ. جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے. تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے. ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک دے دیں جی، یہ مجھے دے دیں، لے لیا تشریف رکھیں آپ. عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا، سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے. کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں. لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے. آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں. دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن. تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. غربا کی تھوڑی، یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھیں. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے، اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا
تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، دو چار باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. یہ نفس تو بچے کی طرح ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو بات کرتے کرتے، وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ، تو ان کا ایک انداز ہے. اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں. تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے؟ فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجے کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے. میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا. انداز تھا. اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں. دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا. طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی. اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے، میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا. اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی. لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے. تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے. فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے. حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے. فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے. ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ. آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار. آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے. اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو. آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں. تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں، لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی. حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے. میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی تجار علیہ سنگ حبیباں
تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں ہن مل سی نال نصیباں، اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے، اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا، اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے۔ تو بڑی گہری بات ہے، میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت پہ، اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے، یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں نے تحریر بنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید بھوک لگتی تھی نا تو میں جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا۔ میں کہتا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرماتے تھے مسئلہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے روٹی کھلاؤں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام زیادہ لے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ پہلے روٹی کھلاتے ہیں پھر مسئلہ۔ کہتے ہیں یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا، بھوک لگتی تو میں جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا۔ پھر نبی کریم کی ذات تو پھر سخیوں کی امام تھی نا، حضور کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، حضور تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے بھوک لگی ہوئی ہے، کہنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک شخص نا حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نوجوان، کچھ ضروری تو نہیں کہ جو آدمی غریب ہو وہ سارا کچھ کھول کے ہی بتائے تو تب ہی پتہ چلتا ہے، آپ ضروری تو نہیں، اور ہم حساب ہی بڑا لیتے ہیں لوگوں سے، بڑا حساب کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان، تو کہنے لگا حضور دعا کرنا کل میرا آپریشن ہے۔ فرمانے لگے تو بیٹھ میں آیا، اندر گئے اور اتنے سارے پیسے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور اس غریب کو تھمائے، کہنے لگا حضور میں تو دعا کے لیے آیا تھا۔ فرمایا وہ بھی میں کروں گا پر آپریشن تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، یہ پیسے بھی لے کے جاؤ، ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، دوا پیسوں کی آتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ آپ کو سارا مدعا کھول کے بیان کیا جائے، آپ کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے۔ یہ لاک ڈاؤن جب بڑا سخت تھا تو ان دنوں میں نے کہا تھا کیوں کہتے ہو کہ فلانا لسٹیں بنائے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ خود لسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بہن بھائیوں کی آمدن کتنی ہے، آپ خود راشن کیوں نہیں بھیجتے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ لے کے جا، اس لیے کہ آپریشن پیسوں سے ہوتا ہے، وہ فری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت کے ایک شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دن بڑا خوبصورت کرتا حضرت نے پہنا تھا، بڑا پیارا، یہ لے آتے ہیں کئی دفعہ، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پیر بڑا شوقین ہے، بڑے شاندار جوڑے پہنتا ہے، یہ مل جاتے ہیں تو پہننے پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بی بی لائی تھی نا بڑے پیار سے کرتا بنا کے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابیوں پر کہنے لگے سونیا بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے؟ اندر گئے سرکار، حالانکہ وہ خاتون بڑے شوق سے بنا کے لائی، سرکار نے وہی کرتا دوبارہ پہن لیا اور لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا، تو لوگ کہنے لگے جناب آپ تو امیر آدمی ہیں، تو سرکار کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کس طرح کے معاملات ہیں، ہر چیز حضور غریبوں میں لٹاتے ہیں، تو یہ آیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا آپ نے یہ بھی مانگ لیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تاکہ فرشتے میرے اوپر رحم کھائیں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال حضرت تاج الشریعہ کے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑا سونا کرتا پہنا اور مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا شاندار ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، سادے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے حضرت کے لیے؟ تو کوئی بڑا تلاش کر کے کہیں سے لایا ہوگا۔ تو کہتے حضرت نماز پڑھ کے واپس آئے، کپڑے بدلے اور وہ لپیٹ کے مجھے دے دیا، فرمانے لگے میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ ڈھونڈا ڈھونڈایا ہی مل گیا، لے لو اور پہن لو۔ غریب پروری کا یہ منظر تھا، غریب، بڑی دور سے کچھ مہمان آ رہے تھے، کچھ امیر لوگ تھے۔ حضرت کا ایک خادم کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک غریب آدمی، اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا، حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو میری بھی۔ تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھنے لگے، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے، علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے،
درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش. گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو. آپ کے خدام فرماتے ہیں ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے. تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں. جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت. اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو. تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا. اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھیں، بہت بڑا مدرسہ بنایا، پوری دنیا کا سفر کیا. حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین. اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے، ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں. اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوا. 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں. امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا. تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ. تو بڑی بھرپور زندگی گزاری. ہمیں ان لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے نا کہ وہ پرانے بزرگ جو 800 سال 900 سال پہلے گئے دین پہ وہی عمل کرتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دین پر عمل آج بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنی عادات پر محنت کرو. تمہاری ظاہری ساخت اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے، لیکن اپنے باطن پر بھی تھوڑی توجہ کرو. دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.